اگر کچھ ناشکری کے بارے میں بتائیں کہ ناشکری کسے کہا جائے گا، اس کا کیا مفہوم؟ ناشکری جو ہے چونکہ یہ شکر کی ضد ہے، اس کے اپوزٹ ہے، تو جو شکر کے مفہوم کے اندر چیزیں آتی ہیں صحیح، جب ان میں سے ہر ایک کا برعکس دیکھیں گے تو وہ ناشکری کے زمرے کے اندر آ جائے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ناشکری کی ایک بڑی واضح صورت تو یہ ہے کہ آدمی محسن کے احسانی کا انکار کر دے، اللہ صحیح فرمایا کہ بھائی تمہارا میرے اوپر کیا احسان ہے، یعنی احسانات ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کیا احسانات ہیں۔ اس کا سب سے بدترین طور پہ شکار تو دہریے ہیں، صحیح، کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے منکر ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر کفار آ جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ محسن کے احسان کو تو تسلیم کیا جائے، لیکن اس کو ایسے تسلیم کیا جائے کہ جو تسلیم کرنا اسے پسند نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ مشرکین تھے، مشرکین بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے، اب وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، یعنی دہریے وہ ہوں کہ جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، مشرکین وہ کہ جو شرک کرتے ہیں۔ اب اللہ کی نعمت کا اقرار تو کیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے زمین و آسمان اللہ نے بنائے، رزق ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک وہ چیز جوڑ دی کہ جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے شکر کے ساتھ ناشکری ہے، اور ایسا شکر جو ہے وہ میری بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ شرک جیسی ناشکری جو ہے وہ موجود ہو۔ تو ایک ناشکری کی صورت یہ ہے۔ اچھا، تیسری ناشکری کی صورت وہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرے۔ یہ ناشکری کی وہ صورت ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک کامن ہے، عام لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، کہ اللہ کی نعمتیں جیسے مثال کے طور پہ عید اللہ کی نعمت ہے، اس کو غلط انداز کے اندر منانے کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح شادی ہے، شادی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اس کے جو منانے کا اور اس کے جو گزارنے کا طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا طریقہ ہوتا ہے۔ تو نعمتوں کو غلط انداز میں یا نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرنا یہ بھی ناشکری کی ایک صورت ہے۔ اچھا، ایک ناشکری کا درجے میں تو ہے، لیکن وہ اس درجے میں نہیں ہے، یعنی وہ گناہ کے اس میں نہیں آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ نعمتیں تو آدمی پر بے شمار ہو، لیکن اللہ کے شکر ادا کرنے کا احساس اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ یعنی یہ حقوق الہی میں سے ہے کہ جب بندہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے تو اس کا شکر بھی ادا کرے۔ لیکن اسی لیے اب قرآن پاک کے اندر یعنی جہاں نعمتوں کا بیان آتا ہے وہاں ساتھ شکر کا حکم دیا جاتا ہے۔ جیسے کھانا پینا ہمارا ایک روزمرہ کا معمول ہے کہ جو ہم روزانہ ہی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہمارا دیا ہوا پاکیزہ رزق کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ تو گویا نعمت استعمال کی جائے تو ساتھ شکر الہی جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے یوں آپشنل نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہم شکر ادا کریں یا نہ کریں، اس کے درجات ہیں۔ اگر وہ نماز کی صورت میں ہے تو فرض میں تو فرض کے درجے میں آ جائے گی، اور اگر وہ عام درجہ ہی ہے تو کم از کم اتنا ایک یعنی ڈیزائریبل ضرور ہے، ایک پسندیدہ مستحب ضرور ہے کہ بندہ نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایک اس کا جو شکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ ضرور باقی رہے کہ شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور یہ ان پسندیدہ بندوں کے اندر شامل رہے۔ تو لہذا ناشکری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نعمتیں آدمی جو ہے وہ دھڑا دھڑ یعنی استعمال کیے جا رہا ہے، لیکن شکر الہی ادا کرنے کی اس کو توفیق ہی نہیں ہے، تو یہ بھی ناشکری کے اندر آ جائے۔